الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد فاطمہ صلاۃ علیہ شہزادی کی ایک جملہ آپ کی بارگاہ سمانے کا کہ جب شہزادی اپنے حق کا مطالبہ کرنے دربار میں نہیں، انہوں نے کہا فاطمہ کہ تم لوگ یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میری پہچان کے لیے یہی بہت ہے کہ میں میری معرفت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں فاطمہ جو اپنے چاہنے والے کو آتش دولت سے چھڑا لے، بچا لے نہیں چھڑا لے، اسے فاطمہ کہتے ہیں، ورنہ ہو تو کہاں سے کہاں اس نے لگام پکڑی تھی، اس نے وقت کے نام کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ بھی پاس ولی اکبر کے ہوتے ہوئے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن اس نے پکڑ لیا، تاریخ کے مشن نظر، لیکن اس نے پکڑ لیا۔ امام حسین کو حر کا یہ طریقہ اچھا نہیں، امام حسین نے ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر کو امام حسین کا ایک جملہ اچھا نہیں لگا، اس نے لگام چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ رکا، فرماتے رسول اگر عرب کا کوئی اور ہوتا تو میں یہ جملہ پلٹا دیتا، لیکن مجھے پتا ہے آپ کی ماں کا مرتبہ، آپ کی ماں کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی ماں کا شکر کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، احترام ہے سیدہ۔ ابھی میں نے آپ سے کہا فاطمہ وہ جو اپنے چہنے والے کو آتش دوزخ سے چھڑا، تو آگے آگے شفا پیچھے پیچھے، آگے آگے شفا پیچھے پیچھے، شب عاشور یہ حور نہیں نکل رہا، احترام سیدہ کھینچ کے لا رہا ہے، شب عاشور نہیں نکل رہا، احترام سیدہ کھینچ کے لا رہا، آیا سر کو مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے، فرزند رسول کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ جو سکتی ہے کا کیا مطلب؟ کہہ دیتا میری خطا معاف کر دیجیے، جو سکتی ہے کا مطلب کیا ہوتا؟ جو سکتی ہے کا یہ مطلب ہوا کہ خود سمجھ رہا ہے کہ خطا بہت سنگین ہے، کہ خود سمجھ رہا ہے خطا بہت سنگین ہے، غلطی تو کر بیٹھا، امام حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، جانتے کیا تھا؟ کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، فرزند رسول نے جملہ کیوں کہا ہے جملہ فرزند رسول نے؟ کیونکہ راستے میں حر کی ماں کے لیے کہہ چکے تھے، اور وہیں پہ امام حسین نے محسوس کر لیا تھا کہ حر کو میرا جملہ اچھا نہیں لگا، تو وہاں بھی ماں کا حوالہ دیا، یہاں بھی ماں کا حوالہ دیا، کیونکہ راستے میں ماں کے لیے کہہ چکے تھے، تو امام حسین کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان کی ماں کو ولی الذمہ، پہلے ان کی ماں کو ولی الذمہ کر دے۔ کتنا اچھا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد، یہ کیا کہ حر کی ماں کو ولی الذمہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حر کی ماں کو جنت کی بشارت پہلے دی اور حر کو جنت کی بشارت بعد میں دی، اور ایک پیغام امام حسین نے زمانے والوں تک پہنچا دیا کہ سنو میری ماں کا احترام وہی کرتا ہے جس کی ماں صاحب کردار ہوتی ہے۔
किरदार, कितना अच्छा तेरी माँ ने तेरा नाम दिया, तो दुनिया में भी आज़ाद और आखिरत में भी आज़ाद। तो दुनिया में कैसे आज़ाद है और आखिरत में कैसे आज़ाद है, ये हमें भी तो समझना चाहिए कि वो दुनिया में कैसे आज़ाद और आखिरत में कैसे आज़ाद है। इसको समझने का बस एक ही तरीका है, दो तरीका नहीं। जब दुनिया में आज़ाद हुआ तो शहजादी ज़ैनब का सलाम आया। जब दुनिया में आज़ाद हुआ तो शहजादी ज़ैनब का सलाम आया। अब वो जिंदा रहेगा अलैहिस्सलाम बनकर, अब वो जिंदा रहेगा अलैहिस्सलाम बनकर। और जब आखिरत में आज़ाद हुआ तो रुमाल तहरा इनाम में ले गया। अब शहजादी कहते कि तुम लोग जान लो कि मैं फातिमा, मेरी पहचान के लिए यही बहुत है, जान लो कि मैं फातिमा हूँ। शहजादी बताना क्या चाहिए, वो गौर फरमाइएगा कि एक बेटी के लिए बड़ा शर्फ होता है कि बाप बन जाए, एक ज़ौजा के लिए बड़ा शर्फ होता है कि शौहर बन सकते हैं, एक माँ के लिए बड़ा शर्फ होता है कि बच्चे बड़े बन सकते हैं। बड़े बड़े मनसब तो मौजूद थे, बाप सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औलिया, बच्चे जानाने जन्नत के सरदार। अरे शहजादी ने किसी भी मनसब का हवाला दिया ही नहीं। कह सकती थी सुनो मैं सैयदुल अंबिया की बेटी हूँ, कह सकती थी सुनो मैं सैयदुल औलिया की ज़ौजा हूँ, कह सकती थी सुनो मैं जानाने जन्नत के सरदारों की माँ हूँ। एक रिश्ता पेश नहीं किया, कहा कि बस जान ले मेरी पहचान के लिए यही बहुत है कि मैं फातिमा हूँ, और मैं अपने तारुफ में किसी को वसीला बना भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे वसीले से नबूवत भी पहचानी जाती है, इमामत भी पहचानी जाती है। उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे। पूछने वाला जिब्रील और बताने वाला अल्लाह, पूछने वाला जिब्रील और बताने वाला अल्लाह। और जब मुझमें मलाइका में अल्लाह अपना तारीफ कराता है तो कुछ इस तरह से मैं महमूद हूँ, मैंने नबी मोहम्मद को पैदा किया, मैं आला हूँ, मैंने नबी अली को पैदा किया, मैं फातिर समाते वाल अर्ज़ हूँ, मैंने नबी फातिमा को पैदा किया, मैं मुहसिन हूँ, मैंने नबी हसन को पैदा किया, मैं अदीमुल ihसान हूँ, मैंने नबी हुसैन को पैदा किया। अपने को 5 मरतबा अल्लाह मैं कह रहा है। आप इसमें की मानिए तो जानते हैं कि अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसा हूँ जिसने ऐसा को कर किया, मैं ऐसा हूँ जिसने ऐसा को कर किया, वरना पूरी कायनात को करने वाला अल्लाह देखो मैं नहीं कह रहा, उसने हमारे पंडितन को कर किया, अपने को कह रहा है मैं ये मैं है क्या, ये मैं है क्या, ये उसका उलूम है, ये उसकी अनानियत है। क्या है माहियत अना। और जब जिब्रील ने पूछा चादर में कौन, तो ले आता अपनी माहियत अना को, मैं हूँ, चादर में मोहम्मद है, मैं आला हूँ, चादर में अली है, मैं फातिर समाते वाल अर्ज़ हूँ, चादर में फातिमा है, मैं मुहसिन हूँ, चादर में हसन है, मैं अदीमुल ihसान हूँ, चादर में हुसैन है। माहियत अना को पेश कर सकता था, लेकिन फिर अपनी माहियत अना को पेश नहीं किया। जहाँ पे उसकी मैं है वहाँ पे रखा फातिमा को, और ये रख के बताया या तो मैं महल्ला हूँ या तो मैं फातिमा है। या तो मैं हूँ या तो मैं फातिमा। तू माहियत अना पे सैयदा को क्यों रखा, अपने हबीब को रख, उसने अव्वल है, अपने अव्वल है, तंजीन अव्वल है, कहाँ है, यासीन है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, और अपने
اپنے حبیب سے ایک رشتے کا اعلان کر دے. کہا سنو, اگر میں اپنے حبیب کو ماہیت انا پہ رکھتا تو میرے حبیب کا ہر رشتے دار اپنے کو میں سمجھتا. اور چھوٹی چھوٹی رشتے داریاں نکال کے کہتا میں نے ماہیت انا پہ سیدہ کو رکھ کے بتایا کہ اہل بیت رسول کے رشتے دار کا نام نہیں ہے, اہل بیت رسول کی بیٹی فاطمہ کے رشتے دار کا نام رسول کی بیٹی فاطمہ کے رشتے دار. یہ تھی جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت, جس کے در پہ خود رسول آ کے سلام کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ بیٹھایا کرتے. محرم کا مہینہ زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوگا, اور چند لمحے مسائل کر آتے ہیں. محرم کا مہینہ ہے, ہم کہیں گے اے بیٹی ہم آپ کو آپ کے لائے کا پوسا لینے آئے ہیں, ہمارے پوسے کو قبول کیجیے. اسرا کا ایک تاجر تھا, اس کا تجارت میں بہت نقصان ہو گیا. اتنا نقصان ہو گیا کہ اس کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑا. محرم قریب تھا, عزادار امام حسین تھا. اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے کہ اس بار کا محرم ہم کیسے کھائیں. تو پھر وہ کہتی ہے ہمارے پاس ایک بچہ ہے, اس کو بیچ کے جو پیسے ملے اس سے ہم امام حسین کا پھل بچائیں گے. آپ نے بیٹے کو بلایا, بیٹے نے کہا ہاں میں راضی ہوں, لیکن امام حسین کی مجلس میں نا باپ بیٹے کو لے کے بازار میں آتا ہے, صبح سے شام ہو جاتی ہے, کوئی بھی خریدار نہیں. بیٹا خوش تھا, چل ایک دن اپنی ماں کے پاس اور رہ گیا, لیکن تبھی وہاں پہ گھوڑ سوار آتا ہے اور کہتے ہیں کیا اپنے بچے کو بھیجو گے؟ ہاں بھیجیں گے. تو اس نے ایک تھیلی پیسے دی دی اور پھر دوسری تھیلی دی, کہا کہ تم کو اس کی ضرورت ہوگی, اور بچے سے کہا پیچھے بیٹھ جاؤ. اور جیسے ہی گھوڑا چلنے لگا تو بچہ رونے لگا. تو پوچھتا ہے کیا ہوا؟ پھر بچہ بولتا ہے میرا آقا بہت سخت تھا. تو کہتے جاؤ اپنے بابا کے پاس چلے گا. ہاں نہیں, میرا بابا مجھ کو چلائے گا. کہا جاؤ اور جا کے کہہ دینا جس حسین کی صدقے میں لیا تھا اس حسین نے لوٹایا ہے. آپ بھی سوچیے, اور اس چھوٹے سے بچے کو امام اپنی ماں کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو امام حسین کو کربلا میں جناب فاطمہ زہرا کی جدائی کیسے برداشت ہوئی؟ حسن نے پڑھا ہے کا تسلیم ماتم حسین